جب ایک اسکول ہوتا ہے نا، کلاس ہوتی ہے، تو اس کے اندر 30-35 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. کبھی آپ لوگوں نے سوچا کہ کچھ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، باقی لوگ ناکام ہو جاتے ہیں، تو بڑا آسان کام ہوتا ہے کہ آپ مقدر پہ ڈال دیں کہ اس کے جینز اچھے تھے، اس کے پیرنٹس اچھے تھے، یا اس کو اپارچونیٹی مل گئی، اس کا ماما جو تھا نا پولیس میں تھا، اس نے ہیلپ کر دی، یا کوئی فوج کے اندر تھا اس نے ہیلپ کر دی، اس لیے کامیاب ہو گیا. ہم سارے پیچھے رہ گئے کہ ہمارا ماما کا اچھا نہیں نکلا، یا پھر ہمارا خالو ٹھیک نہیں نکلا، یا یہ ہے کہ ہم غریب آدمی تھے اس لیے. جبکہ ایسا ایشو نہیں ہوتا. سیم اسکول، سیم سلیبس، سیم ٹیچر. کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں، کچھ ناکام ہو جاتے ہیں. وہ جو کامیاب ہو جاتے ہیں وہ کرتے کیا ہے کہ کوئی نہ کوئی بات کو گرپ کر لیتے ہیں. کوئی ایک چلتے پھرتے کسی ٹیچر نے کہا یا کسی اسٹوڈنٹس نے کہا، تو انہوں نے اس طرح کیا کہ اس کو جفا مار لیا اس بات کو، اور اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا. جب کام کرنا شروع کر دیا تو زندگی میں آگے نکل گئے. اور جو لوگ باقی ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں کہ اس کان سے سنتے ہیں، اس کان سے نکال دیتے ہیں. اور جب اس کان سے سن کے اس کان سے نکالتے جائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. چھوٹی مثال آپ کو دیتا ہوں، ڈفرینٹ مثال دیتا ہوں، چھوٹی تو نہیں ہے. کہ مکہ مکرمہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تبلیغ کر رہے تھے. تو جس نے سن لیا، جس نے سن کے یقین کر لیا، وہ مسلمان ہو گیا. جس نے ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، وہ کافر رہا پوری زندگی. تو ایک ہی جگہ پہ، ایک ہی قبیلے کے اندر کچھ لوگ جو تھے وہ صحابی بن گئے، اور صحابی بھی ایسے زبردست بنے کہ پوری دنیا میں ان کا نام ہے. اور باقی جو لوگ تھے وہ دوسری سائڈ پہ رہ کے کفار بن کے، دنیا میں عبرت کی نشانی بن کے دنیا میں ختم ہو گئے. انہوں نے کیا تھا، یہاں سے سنتے تھے یہاں سے نکال دیتے، یہاں سے سنا یہاں سے نکال دی. تو جب آپ یہاں سے سنیں گے یہاں سے نکال دیں گے تو آپ کفار بن جائیں گے. جبکہ فیسلٹی وہی ہوتی ہے، وہی چیزیں ہوتی ہیں. آپ نے گرپ کرنی ہوتی ہے، کوئی چیز ایک گرپ کر لیں گے تو زندگی آپ کی بدل جائے گی. اس میں نا ایک آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک بندہ ہے امریکہ کے اندر، اس کا نام ہے ٹیڈ ولیم. کیا نام ہے اس کا؟ ٹیڈ ولیم. آپ نے نا صرف گوگل کرنا ہے گولڈن وائز، آپ نے لکھنا ہے گولڈن وائز، تو گولڈن وائز کے ساتھ ہی آپ کو ٹیڈ ولیم نکل آئے گا. ٹھیک ہے. دنیا میں میکسیمم جو زبردست قسم کی کامیاب ایڈورٹیزمنٹس ہیں یا پھر اور اس کے علاوہ، اس کے پیچھے ٹیڈ ولیم کی آواز ہے. اب جو ٹیڈ ولیم ہے نا، وہ ایک مکمل ڈیزاسٹر آدمی تھا. 7 بار جیل گیا تھا. پہلے وہ تو ریڈیو میں کام شام کرتا رہا، الکوہلک ہو گیا، شراب پینی شروع کر دی اس نے. تو وہاں سے اس کو نکالا. اس کے بعد پھر ایک مکمل ڈیزاسٹر کہ بیوی کے ساتھ نہیں چل سکا، بچوں کے ساتھ نہیں چل سکا، اور 7 بار گرفتار ہوا، 7 بار جیل کے اندر گیا. اور پھر اس کے بعد ہوم لیس ہو گیا. اب ہوم لیس ہو گیا تو وہ سڑکوں کے اوپر مانگتا ہوتا تھا اور فٹ پاتھوں کے اوپر لیٹا ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ اس کی زندگی تھی ٹیڈ ولیم کے. تو ایک بار اس طرح کیا اس نے کہ اس نے ایک اشتہار سا لکھا اپنے ہاتھ سے. تو بولتے ہوئے بھی اس کو بڑا مسئلہ بنتا تھا کہ بول کے مانگنا ہے تو بڑا ٹائم لگتا ہے. تو اس نے ایک اشتہار سا لکھا اور لکھ کے اپنے ساتھ رکھ لیا کہ جی میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، مہربانی کر کے مجھے کچھ دے دے. تو لوگ گزرتے تھے اور وہ اس کو کچھ نہ کچھ دے جاتے تھے. کسی نے کچھ سکہ ڈال دیا اس کی جیب میں، کسی نے اسے ٹوپی رکھی ہوتی تو اس میں کچھ ڈال دیا. تو اس طرح گزارا ہوتا تھا. تو ایک بار ایسا ہوا ہے کہ ایک جرنلسٹ گزرا وہاں سے. تو اس سے نا گزرتے وہ جو ٹیڈ ولیم بولا نا، تو اس کی آواز میں اتنی جان تھی کہ وہ رک کے اس نے سنا. اس سے پوچھا یار تو کون ہے بھائی، کس طرح؟ تو اسے بتایا یار اس طرح مکمل ڈیزاسٹر ہے، تو بس زندگی فٹ پاتھ کے اوپر ہی گزری، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں. تو اس نے اسے کہا کہ دیکھو بات سنو، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے آواز کی ایک باقاعدہ کان دی ہوئی ہے. تو اگر تم صرف اسی کو یوز کر لو نا تو تم پوری دنیا میں چھا جاؤ گے. تمہیں یہ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ تم بہت سارے لوگوں کے روزگار کا ذریعہ بن سکتے ہو. تو پوری زندگی جو ایک بندہ اس کان سے سن کے اس کان سے نکالتا رہا نا، تو اس نے سوچا کہ یار یہ مجھے کر لینا چاہیے. تو اس نے ادھر سے نکلنے نہیں دی اس بات کو، اس نے وہی رکھ لی. تو اس نے کہا مجھے اپارچونیٹی مل سکتی ہے. اس نے کہا یار میں ایک کوشش کر سکتا ہوں، اس کے بعد تم خود دیکھ لو. تو اسے ریڈیو پہ لے گیا. ریڈیو پہ لے کے نا اس نے سے بندے سے کہا کہ آپ نے ایسے میرے لیے آپ اس کو ایک موقع دے. تو بہرحال ریڈیو نے وہ بندے نے مان گیا اس کا، اور اس نے اس کو ایک موقع دے دیا صرف اس کے لیے. اس نے کہا یہ بندہ مجھے ٹھیک نہیں لگتا. اس نے کہا بہرحال آپ میرے اوپر. لیکن وہ ٹیڈ ولیم نے نہایت ایمانداری سے کام سٹارٹ کیا. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. اب اگر آپ اس کی ذرا ویلتھ دیکھیں گے،
کیونکہ وہ ایڈکٹ تھا نا تو بہت کمزور سا لگتا ہے آج بھی، کالا سا، کمزور سا، تھن سا، کیونکہ ظاہر ہے ایک بار جب آپ ایڈکشن میں چلے جاتے ہیں نا تو پھر آپ کی ہڈیاں سکڑ جاتی ہیں، پھر آپ کو دوبارہ اپنی باڈی یا مسلز بنانے میں ممکن نہیں رہتا سارا، کیونکہ اس کے اندر آپ کا ڈی این اے بدل گیا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں گے نا آپ کو نشئی سے لگے گا، لیکن جو اس کی آواز ہے گولڈن وائس، صرف گولڈن وائس، اس کا نام ہی گولڈن وائس پڑ گیا ہے کیونکہ اس کی آواز کے اندر اتنی کشش ہے. تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی ہوئی تھی ایک بندے کو، اور اتنی بڑی صلاحیت دی ہوئی تھی کہ وہ اتنا بڑا کمال کر سکتا تھا، لیکن لوگ اس کو جب کہتے تھے تو کیا کرتا تھا، ادھر سے سنتا تھا ادھر سے نکال دیتا، جب وہ نکال دیتا تھا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اور الٹیمیٹلی وہ فٹ پاتھ پہ آ گیا. اب ایک قدرت نے اس کو ایک اور موقع دیا کہ چلو یار تم ایک اور کوشش کر لو، اور اس نے پھر گریب کر لیا اس کو. تو کامیابی اس وقت ہوتی ہے جب آپ چیزوں کو گریب کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں تو انسان دوسرے کو دھوکہ نہیں دے رہا ہوتا، اپنے آپ کو دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ اپارچونٹی تو اس کو ہوتی ہے نا، یہ کام تو آپ کو مل رہا ہے، کام تو آپ نے کرنا ہے، اپارچونٹی آپ کی ہے. مثلا ایک کرسی ہے نا، اس کے اوپر ایک بندہ نہیں کام کرے گا تو نیا آ جائے گا، نیا نہیں آئے گا اور نیا آ جائے گا، سارا اس نے چلنا ہی چلنا ہے، بس نے چلنا ہی چلنا ہے، سواریاں نہیں ہوں گی تبھی چلتی رہے گی. تو جو بندہ ہے نا وہاں پہ، اصل کمال اس کا ہے کہ اس سے وہ کتنا فائدہ اٹھاتا ہے، اور یہ اس کا ہوتا ہے، کسی اور کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آپ یاد رکھیں، جس نے چلنا اسے چلنا، نہیں چلنا نہیں چلنا، نہ ہوگا تو بند ہو جائے گی ساری چیزیں. تو میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے صبح کے وقت کہ کوئی ایک چیز جو ہم روز بولتے ہیں نا، کوئی ایک تو گرپ کرے، گرپ کر کے نا اس کو باقاعدہ فارمولہ بنائے اور خود کرے.